اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ ششم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ہدایت، قرآن کو بطور ہدایت پیش کرنے کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پذیری کے پہلو سے انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں یا مخاطبین کی اقسام بیان کی ہیں۔ پہلا گروہ جو قرآن کریم کے ہدایت کے حوالے سے ذکر کیا ہے وہ متقین ہیں، وہ لوگ جن کی صلاحیتیں، قابلیتیں ہدایت کے لیے محفوظ ہیں، جنہوں نے تحفظ دیا ہے اپنی استعداد کو اور فطرت کو، اور پھر ان کے اوصاف بیان کر دیے ہیں کہ ان میں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، مشہودات پر رکھتے ہیں اور ان سے بڑھ کر غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو رزق پاتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی مفلحون ہیں، ہدایت کا نتیجہ حاصل کرنے والے وہ یہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں کہ انہیں قرآن کی ہدایت پیش کی جائے یا اللہ کی طرف سے قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں یا قرآن کریم یا کسی بھی منبع کے ذریعے جب کسی انسان کو ہدایت پیش کی جائے، حق پیش کیا جائے، وہ اسے قبول کر لے۔ ایک طبقہ قبول کرے گا اور کرتا ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی ہے۔ تقوی یعنی حفاظت فطرت کی اور فطری قابلیتوں اور صلاحیتوں کی جنہوں نے کی ہے وہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہیں الذین کفروا کہا ہے۔ پہلے بعد میں قرآن کریم میں تقابل آئے گا، آمنوا و کفروا، کچھ لوگ ہیں ایمان لائے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہاں سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کے مقابلے میں کفروا کا ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں انذار کریں یا نہ کریں یہ دونوں صورتوں میں ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ وجوہات ہیں، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کافر متقی کے مقابلے میں بھی استعمال ہوا ہے، کافر مومن کے مقابلے میں بھی استعمال ہوا ہے،
اور کافر شاکر کے مقابلے میں بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، اور کافر مطیع کے مقابلے میں بھی استعمال کیا ہے۔ ان تمام عناوین کے مقابلے میں کفر کا عنوان ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر تقویٰ نہیں ہے انسان میں تو تقویٰ کے فقدان کی صورت کو کفر کہا ہے، جیسے ایمان کے فقدان کو کفر کہا ہے، شکر کے فقدان کو بھی کفر کہا ہے، اور اطاعت کے فقدان کو بھی کفر کہا ہے۔ کفر اور ایمان کے بارے میں غیر قرآنی مفہوم زیادہ ذہنوں کے اندر راسخ ہے، اور وہ غیر قرآنی مفہوم زیادہ تر علم کلام کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور اس میں جو ضابطہ قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ جو انسان کلمہ پڑھے، وحدانیت خداوند تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و خاتمیت کا اقرار کرے، وہ مسلمان ہے اور مومن، اور پھر اس کی اولاد اسی کی تابعیت میں مسلمان و مومن ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ بے شک کلمہ نہ پڑھیں، بے شک اقرار وحدانیت کا نہ کریں، یا رسول اللہ کی نبوت کا اقرار نہ بھی کریں، وہ ایک خودکار طریقے سے، موروثی طریقے سے مسلمان و مومن نسل شمار ہوتی ہے۔ قرآن اس طرح نہ مومن بیان کرتا ہے اور نہ ہی کافر۔ مومن اعتماد، اطمینان کرنے کو کہتے ہیں، کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایمان امن سے ہے، اعتماد و اطمینان کا معنی رکھتا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو زندگی بھر کے لیے اس مادی، جسمانی، دنیاوی زندگی کے لیے جو کچھ ہدایت وسیلے فراہم کیے گئے ہیں، جو حقائق انسان کے سامنے رکھے گئے ہیں، اگر انسان ان کو مان لے، تسلیم کر لے، ان پر اعتماد کر لے اور اطمینان کر لے۔ اعتماد کی نشانی یہ ہے کہ ان کے مطابق زندگی بسر کرے، ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہو، اس انسان کو قرآن مومن کہتا ہے، اور اس معاشرے کو، اس سماج کو مومن کہتا ہے جو اپنی اجتماعی زندگی میں ان امور پر اعتماد کیے ہوئے ہوا اطمینان جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کافر، کفر کا مطلب پنہان کرنا ہے، چھپانا ہے، مخفی کر دینا، جسمانی طور پر کسی چیز کو، یا معنوی طور پر، ذہنی طور پر، یا عملی طور پر کسی بھی چیز کو چھپا دینا، یہ کفر ہے۔ اگر انسان جیسا روزمرہ کرتے ہیں، ہم بعض چیزیں بعض لوگوں سے چھپا دیتے ہیں، گھروں کے اندر جب مہمان آتے ہیں تو گندگی چھپا دیتے ہیں، میلے کپڑے چھپا دیتے ہیں، کوئی عیب نقص ہو تو اس کو چھپا دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں اس کو تاکہ نظر نہ آئے کسی کو۔ یا کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمین کے اندر بیج پنہان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں تاکہ اگا سکیں اس کو۔ اور اس طرح یہ ایک انسان کی زندگی میں ایک معمول ہے، بہت ساری چیزیں انسان مثبت کسی غرض مقصد کے تحت چھپا دیتا ہے، بعض اوقات کسی منفی مقصد کے لیے کوئی چیز دوسروں سے پنہان کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ ہر شعبے میں اور ہر میدان میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ لغوی اعتبار سے کفر ہے، جیسا
کہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں بھی آیات میں اس کو مد نظر رکھا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کافر مومن کے مقابلے میں اصطلاح دقیقاً مفہوم مخالف ہے مومن کا۔ مومن اعتماد کرنا ان حقائق کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، جن کی نشاندہی کی ہے، جنہیں انسان کی ہدایت کے لیے ترتیب سے پیش کیا ہے، ان پر اعتماد کرنا ایمان ہے عملی زندگی میں، یعنی ان کو عمل میں لانا۔ اب جیسے قرآن پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، لیکن زندگی بھر قرآن کو زندگی میں کام میں نہ لائیں، یہ ایمان بر قرآن نہیں ہے۔ کتب آسمانی پر ایمان اعتماد کرنے کو کہتے ہیں۔ صرف قبول کر لینا کہ اللہ کی جانب سے ہے یہ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، اعتماد بھی کرنا ہے اس مقام پر جہاں ضرورت ہے کہ اسی کا سہارا لیا جائے، اسی کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ کفر اس کے مقابلے میں ہے کہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے ان حقائق کو چھپا دے، پنہان کر دے، نکال دے، اور ان حقائق کو نکالنے کا طریقہ انسان کے پاس انکار ہے۔ اس لیے عموماً کفر کو انکار کے معنی میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کفر کا لغوی معنی انکار نہیں ہے، کفر کا لغوی معنی پنہان کرنا ہے، چھپانا ہے، لیکن چونکہ انسان حقائق کو، معارف کو انکار کے ذریعے سے چھپاتا ہے، یا جیسے جھوٹ بولتا ہے جب انسان تو حقیقت کو چھپا رہا ہوتا ہے، صداقت کو چھپا رہا ہوتا ہے جھوٹ کے ذریعے سے۔ جب ہم نے کوئی چیز دیکھی ہے اور پوچھا جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں دیکھی، یہ کہہ دینا کہ نہیں دیکھی، انکار کر دینا، یہ چھپانا ہے، پنہان کرنا ہے، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ یہ چھپا دینا انکار کے ذریعے سے، یہ کفر ہے۔ اور مقصد اس سے یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ حقائق مقررہ پیش کیے ہیں زندگی کے بھروسے کے طور پر، سہارے کے طور پر، ہدایت کے طور پر، یعنی وہ نمایاں نشانیاں ہیں جن سے انسان نے اپنا راستہ اور مقصد حاصل کرنا ہے، رشد حاصل کرنی ہے، تکامل حاصل کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کی پرورش کرنی ہے، تربیت پانی ہے، نشو و نما کرنی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں سارے، ان پر اعتماد کر کے مطلوبہ مقصد و غرض ان سے تحصیل کرنا ایمان ہے، اور یہ کام نہ کرنا، ترک کر دینا، ان کو مان کر ترک کر دینا یا مانے بغیر ترک کر دینا، انہیں یہ مان لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن عمل میں ان پر اعتماد نہ کرنا اور زندگی کے معمول کے زندگی کے معمولات میں ان پر بھروسہ نہ کرنا، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، یا یہ بھی نہ مانے انسان کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اس کو انکار کہتے ہیں۔ بس قرآن کریم کے نزدیک انکار ایک جامع معنی ہے، اور اس کے متعدد مصادیق و موارد ہیں، نہ کہ کفر کے کئی معانی ہیں۔ کفر کا ایک ہی معنی ہے، جیسے ایمان کا ایک معنی ہے، کتب پر ایمان وہی معنی ہے، اللہ پر ایمان سے مراد وہی معنی مراد ہے، آخرت پر ایمان سے مراد وہی ہے، وحدانیت پر ایمان، ملائکہ، رسل و انبیاء پر ایمان۔ ایمان کا ایک ہی معنی ہے، متعلقات ایمان وہ تبدیل ہوتے رہیں گے، یعنی
اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر انسان اعتماد کرے، اللہ پر اطمینان کرے، اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے سوچے۔ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو اس سوچ میں کسی سہارے پر سوچ رہا ہوتا ہے، کسی شے پر اعتماد کرتے ہوئے انسان سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب فیصلہ کرتا ہے انسان تو اس فیصلے میں بھی یہ اعتماد موجود ہوتا ہے۔ ہر انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے بہت ساری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، ان کا سہارا لے کر، ان پر اطمینان کر کے انسان فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اقدام کرتا ہے، عملی زندگی میں کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو ایسا انسان جسے کسی چیز پر اعتماد نہ ہو، اس اقدام میں کسی چیز کا سہارا نہ لے رہا ہو، کسی چیز پر بھروسہ نہ کر رہا ہو، کسی چیز پر اطمینان نہ رکھتا ہو، یہ انسان اقدام نہیں کر سکتا، ناممکن ہے اس کے لیے اقدام کرنا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انہی مراحل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے وہ حقائق، وہ امور رکھ دیے ہیں کہ آپ نے جب سوچنا ہو تو ان حقائق پر اعتماد اور اطمینان کرتے ہوئے سوچیں، جب آپ نے ارادہ کرنا ہو، فیصلہ کرنا ہو، انہی حقائق امور پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کریں، جس معاملے میں بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور جب آپ نے قدم اٹھانا ہو، عمل کرنا ہو، تو بھی انہی حقائق کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، ان کو سہارا بناتے ہوئے آپ فیصلہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان حقائق کے علاوہ باقی سب کو انکار کرنا ہے اور باقی کسی چیز کو اپنی فیصلے میں یا سوچ میں یا اقدام میں مد نظر نہیں رکھنا۔ مثلا انسان اللہ کی ذات کو مد نظر رکھے، قیامت کو مد نظر رکھے، اور آسمانی کتابوں کو مد نظر رکھے، اور ملائکہ کو اور رسل کو، اور باقی بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان کو چھوڑ دے، مد نظر نہ رکھے۔ اس کا مطلب یعنی اللہ نے جو اسباب کا نظام بنایا ہے، جو ذریعے، سہارے جسمانی طور پر بنائے ہیں یا معنوی طور پر، یوں نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کرے۔ مثلا ایک انسان جب گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں نے گھر کے لیے پلاٹ بھی نہیں لینا، میں نے پلاٹ اگر ہو تو میں نے اس کے لیے تعمیراتی جو وسائل ہیں، سیمنٹ سریا نہیں لینا، چونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے مکان بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ آپ نے یعنی مکان تو اسی مواد سے ہی بنے گا۔ مکان بننے کے لیے جو جسمانی لوازمات ہیں وہ لازمی ہیں، جو بھی بنائے، مومن بنائے، کافر بنائے، جو بھی بنائے وہ ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن مومن جب یہ ارادہ کرتا ہے ان وسائل کی فراہمی، اس مواد کی فراہمی کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، نہ یہ کہ وسائل کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تعمیراتی مسالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے بغیر انسان مومن مکان بنانے کا تدبیر کرے یا سوچے۔ وہ مسلمات میں سے ہیں وہ وسائل، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ نظام مقرر کیا ہے۔ کفر اس کے مقابلے میں ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان تمام امور کو نظر انداز کر دے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ زندگی گزارو اور زندگی کے مختلف اقدامات، مراحل طے کرو۔ اگر ان چیزوں کو نظر انداز کر کے انسان پس پش ڈال کر زندگی بسر کرے، یہ کفر ہے۔ لہٰذا ایمان اور کفر دو زندگی کے انداز ہیں، دو زندگی کی روشیں ہیں۔ ایک روش زندگی گزارنے کی یہ ہے کہ جس میں یہ حقائق سارے انسان مد نظر رکھ کر
اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے قدم اٹھائے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً ہم آپس میں انسان متعدد مقامات پر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے، اطمینان کے تحت آتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ اس انسان سے مجھے مدد ملے گی، تعاون ملے گا، اور ایک دوسرا انسان ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن اپنے کسی ساتھی، دوست، عزیز رشتہ دار کو اس کے تعاون کو نظر انداز کر کے، اس کو بالکل اپنے فیصلے سے پس پش ڈال کر، باہر نکال کر، اور اس پر عدم اعتماد اور عدم اطمینان کر کے یہ انسان فیصلہ کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے، اپنے بھائی کے اوپر امید رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے، اور جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے میں یہ چیز اس کے مد نظر ہے کہ وقت ضرورت بھائی میری مدد کرے گا، اور بھائی کی مدد کو اس نے اپنے اقدام میں باقاعدہ شمار کیا ہوا ہے، اس پر اس نے محاسبہ رکھا ہوا ہے اپنا کہ یہ بھی مدد میرے حق میں ہوگی۔ مثلاً اگر کسی انسان کو 10 لاکھ چاہیے، اس کے پاس کچھ پیسہ ہے، 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ نہیں ہے، لیکن فیصلہ اس نے 10 لاکھ کا کر لیا ہے، معاملہ 10 لاکھ کا کر لیا ہے۔ خوب آپ کے پاس صرف 5 لاکھ ہیں، تو 10 لاکھ کا کیوں معاملہ کیا ہے آپ نے؟ بھائی کے 5 لاکھ پر، چونکہ اس سے اعتماد ہے، اس پر اطمینان ہے، اس پر اور وعدہ ہے اس کا، اور میں اس پر بھروسہ کر کے اس کے 5 لاکھ بھی بیچ میں شمار کر کے اور اپنے اور 10 لاکھ کا فیصلہ یا معاملہ کر رہا ہوں۔ اب یہی اعتماد کرنا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ بھائی باوجود اس کے کہ بھائی اس کو دینے کے لیے تیار ہے، وہ بھی 10 لاکھ کا معاملہ کرتا ہے، اس کے پاس 5 لاکھ ہیں، لیکن دوسرے 5 لاکھ بھائی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی حاضر ہے دینے کے لیے اس کو، لیکن یہ اس سے کسی بھی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے یا خودداری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یہ اس کے تعاون پر اعتماد نہیں کر رہا، اس کے بھروسے پر یہ نہیں کر رہا، بلکہ بھائی کے بجائے کسی اور کی طرف اس کی امیدیں لگی ہوئی ہیں، کہیں اور سے اس نے یہ ضرورت اپنی 5 لاکھ کی پوری کرنی ہے۔ بھائی کے اوپر اس کا اعتماد نہیں ہے، یہ انکار ہے عملاً، یہ کفر ہے عملاً۔ کفر لغوی اعتبار سے یعنی بھائی پر کفر ہے یہ اس کا، چونکہ بھائی کو نظر انداز کیا اس نے، اس کے تعاون کو، اس کے اعتماد کو، اس کے اطمینان کو اس نے بالکل نظر میں نہیں رکھا۔ مجموعی انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام وہ چیزیں جو لازم تھیں، ضروری تھیں، مادی و معنوی، سب تدوین کر کے ہدایت کا مسودہ بنا دیا ہے۔ کتاب کی تشریح میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم لفظ کتاب جب قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے لیے الکتاب لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں کتاب ہونے کی وجہ قرآن کی یہ ہے کہ صفحات ہیں، ان صفحات کے اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں، مکتوب ہونے کی وجہ سے یہ کتاب ہے۔ چونکہ قرآن کے صفحات کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کتابت ہوئی ہوئی ہے، اور جس صفحے پر کتابت ہوئی ہوئی ہو اور وہ مکتوب صفحات اگر جوڑ کر ایک دستاویز بنا دی جائے تو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ یہ کتاب کا معنی نہیں ہے، یہ کتاب کا مصداق ہے، یہ کتاب کا مصداق ہے، یہ نہیں ہے کتاب، معنی نہیں ہے، مفہوم یہ نہیں ہے کتاب کا۔ مفہوم کتاب کا یہ ہے کہ منتشر چیزیں، پراکندہ چیزیں، ان کو ترتیب دیا جائے، ترتیب دے کر ان کے اندر نظم پیدا کیا جائے، یعنی وہ ترتیب ایک نظم کے ساتھ ہو، اور ان سب کو ملا دیا جائے، آپس میں منسلک کر دیا جائے، اس طرح سے منسلک کر دیا جائے کہ وہ اب ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو سکیں۔ اس طرح کسی چیز کو، بکھری ہوئی چیز کو، علیحدہ چیز کو، جدا چیزوں کو جوڑنا، ترتیب دینا، نظم دینا،
اور ان کو ایک دوسرے سے اس طرح سے ملا دینا کہ اب علیحدہ نہ ہو سکیں، اس کو عرب اپنی زبان میں کاتب کہتے ہیں، یہ کتابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس طرح سے انسان کے لیے تدوین کی ہے، یعنی تمام شعبۂ زندگی کے لیے جتنی ہدایت یا تمام انسانوں کی جتنی مادی و معنوی ضروریات ہیں، ان کی زندگی کے کسی بھی پہلو کے لیے، انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، معیشت ہے ان کی، سیاست ہے ان کی، یا معنویت ہے ان کی، یا صحت و سلامتی ہے ان کی، یا تعلیم و تربیت ہے، جو بھی انسانی زندگی سے متعلق چیز ہے جسے خود انسان نے انجام دینا ہے، اس بارے میں تمام امور اللہ تعالیٰ نے یکجا ترتیب دے دیے ہیں، منظم کر دیے ہیں، اور ان کے اندر ایک نظم پیدا کر دیا ہے۔ اس نظم کو اسی طرح آج کی جدید اصطلاح میں، آج کی ادبیات میں، لاطینی زبان میں اس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ کتاب کا ترجمہ بک نہیں ہے، بک اور چیز ہے، کتاب اور چیز ہے۔ کتاب، یا جیسے ایمان کا ترجمہ کرتے ہیں فیتھ نہیں ہے ترجمہ، اعتماد، بھروسہ، اطمینان ترجمہ ہے ایمان کا، نہ کہ فیتھ میں اعتماد نہیں ہوتا۔ فیتھ ایک قلبی حالت ہے اندرونی انسان کی، اور ہم نے اس طرح ایمان کو رکھا ہوا ہے کہ ایمان انسان کے ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، جس کے اندر ایک معنویت سی پائی جاتی ہے۔ عملی طور پر اعتماد کرنا کسی چیز پر، یہ ایمان ہے۔ امن، یعنی جس چیز کو امن کی ضرورت ہے، آپ دوسری چیز کو وسیلہ قرار دیں امن کا، اعتماد کا، اطمینان کا، امنیت کا، تو یہ ایمان ہو جاتا ہے۔ مومن امن دینے والا، امن فراہم کرنے والا۔ ایمان امن فراہم کرنا، امانت، امن میں آئی ہوئی چیز، امین، امن، کسی شے کو امن میں رکھنے والا، کسی شے کے امن کا ذمہ دار، کفیل، ضامن اس کا، یہ امین کہلاتا ہے۔ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے مدون کر کے تمام شعبۂ زندگی سے متعلق ہدایت کو ایک نظم دے کے، ترتیب دے کے، اس کو آپس میں اس کا ربط جوڑ دیا ہے، تعلق ان کا، معنوی تعلق ان کا آپس میں ہدایت کا جوڑ دیا ہے۔ اسی جوڑ دینے کو کاتب کہتے ہیں۔ الفاظ سے لکھی ہوئی چیز ہو یا نہ ہو، مثلاً اگر مکتوب نہ ہوتا قرآن کریم کہیں بھی، جیسا نزول میں مکتوب نازل نہیں ہوا، حضرت جبرائیل نے لکھی ہوئی کسی صفحے پر آیات نہیں دی رسول اللہ کو، اور رسول اللہ نے بھی جبرائیل سے لے کے لکھا نہیں ہے، تو بغیر لکھائی کے جبرائیل نے جو کچھ دیا وہ کتاب ہی دے رہے تھے، جبکہ نہ پیپر تھا، نہ صفحہ تھا، نہ سیاہی تھی، نہ کتابت تھی، نہ قلم تھی، کسی نے کوئی لکھا نہیں ہے، رائٹنگ نہیں ہوئی تھی، بک نہیں دی۔ کتاب کا درست اگر ترجمہ اس کے معنی و مفہوم کے مطابق کیا جائے، لغوی مطلب کے مطابق، آئیڈیالوجی بنتا ہے۔ آئیڈیالوجی بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا زندگی کا منشور جس کے اندر تمام زندگی کے امور کو احاطہ کیا گیا ہو، اور ان کو آپس میں مرتبط کر کے، منظم کر کے، جوڑ کے، ترتیب وار ان کو انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیا جائے، یہ آئیڈیالوجی کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ مکتب کیا جاتا ہے۔ کتاب بمعنی مکتب ہے، یعنی مکتب ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ لکھائی بعد میں شروع ہوئی ہے، اور رسول اللہ جب بیان فرماتے تھے تو بعد میں دوسرے لوگ اس کو لکھتے تھے، صحابہ لکھتے تھے، یا امیر المومنین علیہ السلام اس کو مکتوب شکل دے دیتے تھے۔ اللہ نے لکھائی کی وجہ سے اس کو کتاب نہیں کہا، رسول اللہ کو لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں دی گئی، رسول اللہ نے لکھی ہوئی کوئی چیز دریافت نہیں کی، بلکہ جب وہ دی جا رہی تھی بغیر لکھے ہوئے تو کتاب ہی تھی۔
یعنی منظم مرتب ایک چیز تھی۔ وہ ہدایت جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیش کر دی ہے کہ عملی زندگی میں بروئے کار لائے، اب انسان بار فرض یہ قبول کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ ہدایت، لیکن عملی زندگی جو گزار رہا ہے وہ اس کے مطابق نہیں گزار رہا، اس کو نظر انداز کر کے، اس کو پس پش ڈال کر، اس کو احترام کرتے ہوئے، اس کا احترام و تقدس ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے مطابق نہ سوچتا ہے، نہ فیصلے کرتا ہے، نہ معاملات زندگی انجام دیتا ہے، بلکہ عمل ویسے ہی کرتا ہے جیسے اس کتاب پر ایمان نہ رکھنے والے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی اور اس کی زندگی ہر پہلو سے ایک جیسی ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی یہ بھی کر رہا ہے، جبکہ ان کا کتاب پر کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا کتاب پر ایمان ہے۔ تو یہ کفر اس کو کہیں گے ہم کہ زندگی کی روش ایسی انسان اپنائے کہ اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقرر کیا ہے اس کو مکمل نظر انداز کر کے زندگی بسر کرے۔ خب اس معنی میں ہم کفر کو لیں اور مومن کو لیں تو دو طرز زندگی بنتی ہیں، نہ دو ذہنیتیں۔ اس وقت ہمارے ذہنوں میں جو علم کلام کی تفسیرات و تعریفات کے نتیجے میں کفر و ایمان کا تصور ہے اور عرفی تصور بن چکا ہے، کفر و ایمان دو ذہنیتوں کا نام ہے، نہ دو طرز زندگی کا نام، دو طرز حیات کا نام نہیں، دو ذہنیتوں کا نام ہے۔ کہ انسان کے ذہن میں اس طرح کے تصورات ہوں تو مومن کہلاتا ہے، اس طرح کے تصورات نہ ہوں، مختلف ہوں تو کافر کہلاتا ہے۔ یہ قرآنی مفہوم کی بنیاد پر نہیں ہے یہ تفسیر، یہ خود ہم نے قرآنی آیات سے خود بنایا ہے یہ مفہوم، ورنہ قرآن ان کو دو روشیں پیش کر رہا ہے، دو طرز زندگی پیش کر رہا ہے۔ خوب اس طرز زندگی کے مطابق اس آیہ مجیدہ میں مثلا اگر ہم کفر اور ایمان کو ذہنیت قرار دیں تو پھر وہ سوال اپنی جگہ باقی ہے۔ آیہ کریمہ میں ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر اختیار کیا آپ انہیں انذار کریں یا نہ کریں کسی صورت میں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان نے ذہنیت اس کی ایسے ہے کہ اس نے اللہ کو بھی نہیں مانا ہوا، آخرت کا ایمان نہیں ہے، کتب پر نہیں ہے، ملائکہ رسول پر نہیں ہے، اس کو آپ انذار کریں یا نہ کریں اس نے نہیں ماننا، تو پھر یہ ہدایت کس کے لیے آئی ہے؟ جو نہیں مانتے پہلے سے پیدائشی طور پر، تو ان کو تو آپ کسی کو پھر قرآن دعوت دے ہی نہیں سکتے دین کی، چونکہ انہوں نے تو نہیں ماننی، قرآن کے اندر ہے کہ انہوں نے نہیں ماننی، آپ انہیں انذار کریں یا نہ کریں وہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ حقیقت کے خلاف ہے، واقعیت کے خلاف ہے۔ آج بھی اور پہلے بھی لوگ مومن ہوئے، کفر سے ایمان کی طرف آئے، یعنی انہوں نے قبول کی دعوت، ایمان لے آئے، الذین کفروا تھے، لیکن ایمان جب انہیں رسول اللہ نے دعوت دی وہ لے آئے، ایمان لے آئے۔ تو پھر یہ آیہ کریمہ کن کفار کے بارے میں ہے؟ آیہ کریمہ میں یہ معنی مقصود ہے کہ جنہوں نے اپنی روش زندگی انکار، ہٹ درمی پر اپنائی ہوئی ہے کہ جو اللہ نے پیش کرنا ہے ہم نے اسے نہیں لینا۔ وہ جو کفار تھے جو ایمان لے آئے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہٹ درمی کی روش نہیں اختیار کی ہوئی تھی، لا علمی کی وجہ سے ان حقائق کو نہیں جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتاب میں پیش کیے ہیں رسول کے ذریعے۔ وہ لوگ، ان کے اندر نبی نہیں آئے تھے، کوئی کتاب آسمانی نہیں تھی، اور جانتے نہیں تھے، نہ جاننے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو ترک کیے ہوئے تھے، وہ اس معنی میں کافر تھے۔
لا علمی کی وجہ سے یہ تھا۔ جیسے آج کی نسل بہت ساری چیزوں سے آشنا نہیں ہے، ہم لوگ نہیں جانتے بہت ساری چیزوں کو، نہ جاننے کی وجہ سے وہ ہماری زندگی سے باہر ہیں، نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ جائیں، کوئی پیش کرے ہمیں وہ ساری چیزیں، تو لوگ اکثر ان چیزوں کو قبول کر لیں گے، انہیں اپنی زندگی میں وسیلے کے طور پر مان لیں گے، اختیار کر لیں گے۔ لیکن ایک اور طبقہ ہے جو عالمانہ طور پر، آمدانہ طور پر، عمدن اس نے روش اپنی زندگی کی ایسے بنائی ہوئی ہے کہ میں نے سب کچھ مان لینا ہے، یہ نظریہ نہیں ماننا، یہ آئیڈیالوجی نہیں ماننی، یہ ہدایت نہیں ماننی جو اللہ کی طرف سے اور رسول کی جانب سے ہو، اس کو میں نے کسی صورت میں قبول نہیں کرنا۔ اس کے اوپر اس نے باقاعدہ ٹھان لی ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی روش یہی ہے کہ میں نے ان حقائق کو نہیں قبول کرنا۔ اس کے پیچھے مختلف اسباب ہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کیوں نہیں مانتا۔ بعض اوقات اناد کی وجہ سے نہیں مانتا، بسا اوقات حسد کی وجہ سے نہیں مانتا، بسا اوقات کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے، کہ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے قرآن مجید کے اندر کہ کفر کیوں کرتے ہیں، اسباب کیا ہیں ان کے، اس ہٹ درمی کے یا ہدایت خدا کو نظر انداز کر کے اور اس کو جٹلا کر زندگی گزارنا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سب سے جامع ترین بحث اس بارے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ یعنی ایک بڑی وجہ ان کے اندر مادیت ہے، مادی فکر ہے ان کی، کہ ان کے نزدیک سوائے مادی اور جسمانی حقائق کے غیر جسمانی جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی بنیادی فکر ہے۔ مادہ پرستی اور مادیت پرستی، معرفت میں، شناخت میں، حقائق کے علم میں بنیاد وہ فقط حواس کو قرار دیتے ہیں، جسم کو قرار دیتے ہیں، مادے کو قرار دیتے ہیں، تجربے کو قرار دیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ تعلیم یافتہ ہوں، ممکن ہے نہ ہوں، ہر دو صورتوں میں ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، نظر میں آتی ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، یہ تو موجود ہیں، لیکن جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ہمیں کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں، ہم انہیں نہیں مان سکتے، چونکہ ان کے نزدیک وجود مساوی ہے محسوس کے، اور وجود مساوی ہے مادیت کے، وجود مساوی ہے جسمانیت کے۔ جو چیز مادیت نہیں رکھتی، محسوس نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے اسے قبول بھی نہیں کرتے، اس پر اعتماد بھی نہیں کرتے، اطمینان بھی نہیں کرتے۔ خوب ایک وہ یہ وجہ ہے کفر کی جو قرآن بعد میں ذکر کریں گے اس کو، اور علامہ طباطبائی نے یکجا کر کے اس سارے اسباب کو ذکر کر دیا ہے۔ جہود ہے، اناد ہے، استکباریت ہے۔ جیسے شیطان نے کفر کیا تکبر کی وجہ سے کیا، وہ بسا اوقات حقیقت ایک جسمانی ہے، واقعیت بھی ہے، محسوس بھی ہے، اور اسے معلوم بھی ہے کہ موجود ہے، پھر بھی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ چونکہ تکبر ہے اس کے اندر، غرور ہے اس کے اندر، استکباریت ہے انسان کے اندر، اس وجہ سے نہیں مانتا۔ متعدد وجوہات ہیں اس طرح کی روش زندگی کی کہ انسان حقائق کو، دینی حقائق کو، الہی حقائق کو اور قرآنی حقائق کو زندگی سے نکال کر، پس پش ڈال کر، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر وہ اس طرح سے زندگی گزارے۔ یہ کفر ہے، یہ کفریہ زندگی ہے۔ ممکن ہے ذہنیت انسان کی انہی حقائق کے بارے میں یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن زندگی کی بنیاد نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ خوب اس بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو کفر ایک طرز زندگی ہے جو ممکن ہے کلمہ پڑھے ہوئے لوگ جو کلمہ نے نہیں پڑھا، اقرار نہیں کیا اللہ کا، ان کی بھی زندگی عملاً ایسے ہے۔ جنہوں نے موروثی طور پر کلمہ وراثت میں آیا ہے، شعوری طور پر نہیں پڑھا، کہ اکثریت
نسل اسلامی ایسے ہے کہ انہوں نے کلمہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، شعوری وراثتی طور پر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہیں، جیسے جٹ کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو جٹ ہیں۔ یہ کسی قصبی اس سے نہیں ہوئے قومیت کے، ہر قوم سے جیسے قومیتیں ہیں، موروثی طور پر پیدائشی طور پر اس قوم سے منسلک ہوتا جاتا ہے آدمی۔ اس وقت اکثریت جو مذہبی طبقہ ہے، مسلمان طبقہ ہے، وہ اس طرح سے موروثی ہیں، شعوری مسلمان نہیں ہیں۔ ان موروثی مسلمانوں کی زندگی میں ہدایت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اس کو انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے۔ ممکن ہے ایک طبقہ ایسا ہو جو لا علمی کی وجہ سے اس نے یہ روش اپنائی ہوئی ہے، اور ایسے بھی کم نہیں ہیں لوگ جنہوں نے شعوری طور پر یہ روش اپنائی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اسے ہم نے اپنی زندگی کا بھروسہ یا سہارا یا وسیلہ نہیں قرار دینا، چونکہ ان کا اس پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہو جاتا ہے، زندگی میں بھی ناکام ہے، اور اس زندگی کے بعد، دنیاوی زندگی کے بعد بھی اس کا کوئی حاصل محصول نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ وہ جو کافر کہلاتے ہیں غیر مسلم کے معنی میں، ان کی زندگی میں بھی حقیقت ہدایت قرآن نہیں ہے۔ جو وہ موروثی طور پر مسلمان ہیں ان کی زندگی میں بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو عملی طور پر باقاعدہ انکاری ہیں، جحد کرتے ہیں، منکر ہیں اس کی حقانیت کے اور اس کی حجیت کے، وہ بھی اس کے منکر ہیں۔ پس دراصل قرآن دو طرز زندگی بتا رہا ہے۔ ایک متقی ہیں جن کی صفات یہ ہیں کہ وہ مان لیتے ہیں، چونکہ ان کی صلاحیتیں، قابلیتیں ان کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اور جب بھی کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے جو ان کی عقل سمجھے کہ یہ ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر جو دلائل جن کو وہ معتبر سمجھتے ہیں وہ دلائل اگر موجود ہوں، انہیں ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، متکبر نہیں ہے، مغرور نہیں ہے، خواہشات پرست نہیں ہیں، اور دیگر جو وجوہات ہیں، جہد و عناد بھی ان کا نہیں ہے، اپنی فطرت کو تحفظ دیے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، اور فطرت کے اندر جو رنگ چڑھتے ہیں وہ نہیں ہیں ان کے اندر۔ یہ متقی لوگ ہیں، ان کے سامنے جب ہدایت پیش ہوتی ہے یہ مان لیتے ہیں۔ دوسرا الذین کفروا ہیں، جنہوں نے روش ہی ہٹ درمی، انکار اور عناد پر رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ مطلب نہیں ماننا۔ اب اس کی مثال قرآن میں موجود ہے، خود قرآن نے مثالیں دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ہدایت عام کی، پھیلائی، لوگوں کو پیغام دیا اللہ کا، ایک وہ طبقہ تھا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، بت پرست تھے، اللہ کے بجائے شرک کرتے تھے، بتوں کو رب مانتے تھے، یا دیگر اشیاء کو، دیگر مخلوقات کو، موجودات کو رب مانتے تھے۔ ایک بڑا طبقہ اس وقت کے معاشرے میں یہ تھا۔ کافر، جن کو آج ہم کلامی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں، یہ وہی تھے جن کے ذہنوں میں کوئی تصور اللہ کا نہیں تھا، اور قیامت کا اور نبیوں کا اور کتابوں کا نہیں تھا، بالکل الٹ ذہنیت تھی ان کی۔ اور ایک وہ تھے جن کے ذہنوں میں پہلے سے آسمانی کتابوں کی تعلیمات اور انبیاء اور رسل کی تعلیمات کے نتیجے میں پہلے سے تصور تھا، یعنی اللہ کو مانتے تھے، ایمان تھا ان کا اللہ پر، رسل پر ایمان تھا، آسمانی کتابوں پر ایمان تھا، اور کسی شریعت کے تابع تھے، یا عیسائیت، حضرت عیسیٰ کے لائی ہوئی شریعت کے تابع تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے۔ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقائق رکھے، اب یہ مذہبی طبقہ تھا، یہ پیدائشی طور پر مومن تھے، یہ پیدائشی طور پر مسلمان تھے، یہود و نصارہ،
یہ مشرکین کی طرح بت پرست نہیں تھے، یہ ذہنیتیں ان کی ٹھیک تھیں، ان کے ذہنوں میں اللہ کا انکار نہیں تھا، اقرار تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ہدایت رکھی، کتاب، یہ مکتب، یہ آئیڈیالوجی رکھی، پیش کیا ان کو، انہوں نے اجماعاً اس کا انکار کر دیا۔ مشرکین تقسیم ہو گئے، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے نہیں کیا، کچھ نے جلدی کر لیا، کچھ نے دیر سے قبول کیا، لیکن اہل کتاب نے ایک اتفاقی موقف اپنایا اور انہوں نے کسی ایک نے بھی قبول نہیں کیا، رد کر دیا سب۔ خوب یہ جنہوں نے رد کر دیا، اب یہ وہ نہیں ہے جو جن کی ذہنیتوں میں اللہ کا کوئی تصور نبیوں کا نہیں ہے، کتابوں کا نہیں ہے موجود ہے اور مانتے ہیں، لیکن آج نہیں ہے تیار اس کام کے لیے، اس وقت آمادہ نہیں ہے اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے۔ خوب ظاہر ہے اس صورت میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہوں نے زیادہ یہ ثبوت پیش کیا کہ ہم وہی ہیں، ہمیں انذار کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے برابر ہے۔ یعنی یہود مدینہ کو ہدایت کا انذار کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں وہ یکساں ہیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک جیسے ہیں دونوں صورتوں میں۔ خوب اس بنا پر الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ آیت وہ مطلب نہیں دیتی جو بعض نے لیا ہے کہ اگر کفار یعنی جو دین نہیں رکھتے انہیں بتانا نہ بتانا برابر ہے، تو پھر ایک تو تاریخ کے خلاف ہے، چونکہ تاریخ میں کافر ہی سارے مسلمان ہوئے ہیں، مومن ہوئے ہیں، اور دوسرا ہدایت قرآن بے فائدہ ہو جاتی ہے، لغو ہو جاتی ہے، کہ اگر کافروں نے نہیں ماننا اور مومنوں کو ضرورت نہیں ہے اس کی، تو پھر ہم کس کو ہدایت پیش کریں؟ یہ اتری کس لیے ہے یہ ہدایت اگر کافروں نے نہیں مانی؟ کافروں کی اصلاح کے لیے ہی تو آئی ہے ہدایت، یعنی جو ہدایت سے دور ہیں، جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں، انہی کے لیے تو قرآن اترا ہے، انہی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے ہے، اور ان کے بارے میں ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، انہیں پیش کرو یا نہ کرو۔ تو یہ تضاد ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن میں ایسا تضاد نہیں ہے، اور وہ تضاد قرآن کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، تفسیروں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، کہ جب غیر قرآنی ترجمے، غیر قرآنی مفاہیم، غیر قرآنی معانی ہم قرآن میں لے آئے، پھر ہمیں یہ الجھن پیش آ گئی۔ وہ غیر قرآنی مطلب یہ کہ ہم نے ایمان و کفر کو ذہنیتوں میں مانا کیا، جس طرح علم کلام میں ذہنیتیں کفر کہلاتی ہیں اور ذہنیتیں ایمان مومن کہلاتی ہیں، قرآن روشوں کو ایمان و کفر کہہ رہا ہے، کہ جو طرز زندگی مستکبرانہ ہے، جاہدانہ ہے، معاندانہ ہے، ہٹ درمی ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، اور وہ کلمہ پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ آج بھی ہم اپنے ملک میں دیکھیں، اکثریت لوگوں کی موجودہ حقائق کے تناظر میں دیکھیں تو اکثریت نہیں مانتے حقائق کو، ان کے سامنے کوئی چیز واضح فاسد ہو اس کو نہیں مانتے کہ یہ فاسد ہے، ان کے سامنے کوئی چیز بالکل واضح بین آ جائے کہ یہ حق ہے، نہیں مانتے اس کو۔ انہی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہیں انذار کریں یا نہ کریں، اور اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ کی کوتاہی قصور نہیں ہے کہ آپ نے پیغام سے ہی نہیں دیا، انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ اس کی ایک اور مثال، عام فہم مثال اور عوام فہم مثال یہ ہے، مثلا ایک شخص ہے، اس کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، چند بچے ہیں اس کے، خوب ان بچوں میں سے باپ جو کچھ کہتا ہے، کچھ بچے سر تسلیم خم جو کہے باپ اس کو مانتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ نہ، انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم نے اس باپ کی کوئی بات نہیں ماننی، اس والدہ کی کوئی بات نہیں ماننی، جو اس نے یہ سوچا ہوئے
میرے والدین ناجاہل ہیں یا میرے دشمن ہیں یا میرے مخالف ہیں، میرے خلاف ہیں، میرے حق میں صحیح فیصلے نہیں کرتے، جو بھی بنیاد ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں نے ان کی بات نہیں ماننی، یہ کفر ہے، یہ روش کفر ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ باپ ہی نہیں ہے میرا، باپ تو ہے، لیکن باپ جو کچھ کہتا ہے اس کی ہدایت، اس کی نصیحت، اس کی بات کوئی نہیں ماننی، یہ کفر ہے۔ اسی کو قرآن کفر کہہ رہا ہے۔ یہ ایک روش ہے، ایک ہی گھر کے اندر ممکن ہے موجود ہو اور ممکن ہے ہر گھر کے اندر موجود ہو۔ بعض لوگوں کی روش یہ ہوتی ہے کہ جو کہا جائے گا مانتے جائیں گے۔ مثلا طالب علم ہیں، طالب علم دو طرح کے ہیں۔ کچھ طالب علم ایسے ہیں کہ جنہیں جو بھی قانون بنے، نظم بنے، ضابطہ بنے، اس کو مانتے جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم نے کسی قانون کا احترام نہیں کرنا۔ یہ کفریہ روش ہے، یہ کافرانہ روش ہے، یہ ہٹ درمی کی روش ہے، یہ کہ جو بھی کہے، ماں باپ کہیں تو نہیں ماننا، استاد معلم کچھ کہے نہیں ماننا، عالم کچھ کہے نہیں ماننا، مجتہد کچھ کہے نہیں ماننا، واعظ ناصح کچھ کہے نہیں ماننا۔ یہ کسی کی نہیں مانتے۔ یہ جو کسی کی نہیں مانتے، پولیس کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ آخر میں جب پکڑے جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، پھر پولیس جو کہے وہ مانتے ہیں۔ یعنی وہ جہنم، یہ جہنمی ہے، چونکہ کفر کا انجام یہیں پہ آتا ہے، پولیس کے پاس آ جاتا ہے۔ اطاعت سے برضا اور رغبت کسی چیز کو نہیں مانتے، بالجبر والاکراہ ساری چیزیں مان لیتے ہیں، بے رضا اور رغبت اطاعت نہیں کرتے۔ مثلا والد کی بات نہیں مانتے، یہی والد اگر سزا دے، الٹا لٹکا دے، پھر اس کی ساری باتیں مانیں گے سزا سے بچنے کے لیے۔ کفر ایک عمومی طرز ہے، وہ کوئی بھی طبقہ اپنا سکتا ہے۔ غریب لوگ بھی یہ کفریہ ہٹ درمی والی حالت، انکاری حالت اور پنہانکاری کی حالت، یعنی انکاری حالت کہ ہم نے نہیں ماننا کسی چیز کو جو کہتے۔ امیر لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں، عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں، مرد بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بچوں کا کفر دیکھ سکتے ہیں بلوغ سے پہلے۔ مثلا مومن بچے نہ قرآن کے اصطلاح کے مطابق یا دین کی اصطلاح کے مطابق، عرفی اصطلاح کے مطابق مومن بچے جو ماں باپ کی ہر بات مانتے ہیں، کافر بچے جو کچھ بھی نہیں مانتے۔ ماں باپ کچھ کہیں کھا لو وہ کھاتے نہیں ہیں، ماں باپ کہیں سو جاؤ سوتے نہیں ہیں۔ جو ماں باپ نے کہنا ہے اس نے الٹا کرنا ہے اس کا۔ جس چیز سے ماں باپ روکیں وہ حتماً اس نے انجام دینی ہے، جس چیز کا وہ کہیں اس نے اس کو ہر صورت میں رد کرنا ہے۔ یہ کفریہ روش ہے۔ اور یہ کفر ان کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ کیوں ماں باپ کے تابع نہیں ہوئے؟ ممکن ہے اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہو، ممکن ہے ان کے دوست احباب کا ہو، ممکن ہے ماحول کا اثر ہو۔ بالآخر کہیں نہ کہیں سے یہ ہٹ درمی ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، کوئی اسباب بنے ہیں۔ فطرت میں تو نہیں ہوتی کسی انسان کے، فطرت مومن ہوتی ہے، فطرت انسان کی قبول کرتی ہے، حقائق کو تسلیم کرتی ہے، لیکن جب اس کی تربیت یا ماحول ایسا ملے جس میں اس کو جہود کا ماحول ملے، جہاں ہر چیز کا انکار کرنا ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے اور وہ گھر میں رہتا ہے، گھر میں روش یہی چل رہی ہے، انکاری روش ہے۔ گھر میں کسی بندے نے کسی بندے کی بات نہیں ماننی، ماں باپ ہیں، بیوی میاں بیوی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی بات نہیں ماننی، تو بچہ انہیں دیکھ کر تربیت پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، تو بچہ دونوں کی نہیں مانتا، اور ان دونوں نے بچے کو یہ روش اس کے اندر راسخ کی ہے۔ بچہ مقلد ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ مرجع تقلید ماں باپ ہوتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں وہی بچہ بھی کرتا ہے۔ لیکن جہاں تسلیم کا ماحول ہو، یعنی بیوی کو شوہر پر اعتماد ہے، شوہر کو بیوی پر اعتماد ہے، جو بات شوہر کہتا ہے بیوی تصدیق کرتی ہے، جو بات بیوی کہتی ہے شوہر تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہی ہے، وہاں بچہ بھی مصدق بنتا ہے، تصدیق کرتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، یہ دونوں کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یہ ان دونوں کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے۔
خوب یہ اگر ان مثالوں میں ہم کفر اور ایمان کو دیکھیں تو ہم پھر قرآنی اصطلاح کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم بھی کافر ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی روش ہٹ درمی، انکار، جہد، اناد پر قائم کی ہوئی ہے، اور یہ کم لوگ نہیں ہیں۔ ابھی اگر سروے کیا جائے، ان کا جائزہ لیا جائے تو شاید اکثریت اس مزاج کی ملے، کافرانہ انداز زندگی ہے۔ اور مثالیں بھی ہیں، مثلا سماجی اجتماعی مثال یہ ہے، قانون ہے، ملک کا ایک قانون ہے، ہر ملک کا ہے، پاکستان کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق کچھ لوگ قانون کے تابع ہیں، مطیع ہیں، یہ قانون جو کچھ کہتا ہے وہ کریں گے، جو قانون نہیں کہتا وہ رک جائیں گے، یا قانون جہاں روکتا ہے وہاں رک جائیں گے وہ۔ لیکن یہ کتنے پاکستانی ہیں جو پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اکثریت قانون شکن ہے، یعنی قانون کے مقابلے میں اکثر کی روش کفریہ ہے۔ کفریہ روش یعنی انکاری، انادی اور قانون شکنی کی روش ہے، یہی کفر ہے۔ یہ قانون کے آئین کے مقابلے میں کفر ہے۔ مثلا آئین جو کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ آپ کی زبان اردو ہے، نہیں بولتے، نہیں پڑھتے، اردو کو اپنی اداری زبان بناؤ، دفتری زبان بناؤ، تعلیمی زبان بناؤ، سرکاری زبان بناؤ، عدالتی زبان بناؤ، اور ابلاغ کے لیے اردو کو ذریعہ بناؤ، نہیں بناتے۔ اور یہ کافر ہیں، یہ اس قانون کے کافر ہیں، انکار ہے، نہیں کرنا یہ کام، جان بوجھ کے نہیں کرنا، نہ کہ لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو قانون کا علم ہی نہیں ہے کہ قانون یہاں روکتا ہے، وہ بھی قانون کی مراعات نہیں کرتے، وہ کافر یہ نہیں ہے کہ جنہیں بتائیں یا نہ بتائیں دونوں صورتوں میں ایک جیسے ہیں، لیکن یہ جو قانون شکن ہیں عمدن، انہیں قانون سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہوں نے دونوں صورتوں میں قانون توڑنا ہے۔ تو یہ ایک روش جب انسان اپنا لیتا ہے، وہ روش گھر کی ہو، گھریلو ماں باپ کی اطاعت یا خاندانی نظام کی ہو، تو وہاں پر بھی کفریہ انداز میں زندگی گزارتا ہے، سماجی طور پر بھی کفریہ انداز میں زندگی گزارتا ہے، اور دینی جب میدان شروع ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کفریہ روش اپنا لیتا ہے۔ اس کے اندر اطاعت، اعتماد اور اطمینان کرنا ہدایت کے اوپر، یہ عنصر مر چکا ہے۔ یہ اب اگلی بات اس میں ایک تو یہ ہے کہ انذار کس کو قرآن نے یہاں پر لفظ تعلیم یا تبلیغ یا تفہیم یا ہدایت نہیں لفظ استعمال کیا کہ انہیں ہدایت کریں یا نہ کریں، انہیں تعلیم دیں یا نہ دیں، انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، بلکہ لفظ انذار استعمال کیا ہے۔ خوب یہ ایک خصوصیت رکھتا ہے یہاں پر انذار، کہ جو انذار جھٹلاتا ہے وہ باقی تمام امور کو جھٹلاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے انذار کا خصوصی ذکر کیا ہے، چونکہ اس کی خصوصیت ہے ایک دیگر تعلیم سے اور تبلیغ سے اور ہدایت، ان تینوں معانی سے مختلف خصوصیت ایک انذار کے اندر ہے، اس لیے یہاں پر انذار کو رکھا ہے۔ اسے بعد میں پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔